الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم فضل رحمت حضور شیخ العالم سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فیضان جو مثنوی کی صورت میں جہان میں پھیلا ہے نا، یہ بھی اپنی حضور سے کہیں باہر گیا، اور وہ لوگ جو محفلوں میں نہیں، وہ آپ کی زیارت بھی ظاہری حیات میں نہیں کر سکے، لیکن مثنوی کے درس نے انہیں حضور شیخ العالم کے فیضان سے روشن اور منور کیا۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم عام محفلوں میں دیکھ بھی نہیں سکتے، اور بڑے بڑے ہمارے آفیسرز لوگ، سیکورٹریز کے جو ادارے ہیں، ان کے آفیسرز حضور شیخ العالم کے فیضان سے اتنے مستفید ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لائے، اور صوفیاء کے طرز فکر سے اتنے مستفید ہوئے کہ اس وقت پتہ چلا کہ جب حضور شیخ العالم کے قدموں میں دربار شریف میں حاضر ہو کے وہ اپنی باتیں بتاتے تو پتہ چلتا کہ برکات مثنوی بوسیلہ حضور شیخ العالم بہت ساری دنیا کی تقدیر بدل چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج اسی فیضان کے امین آج مثنوی کی صورت میں فیضان آپ تقسیم کرنے میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں رہتے ہوئے مثنوی سے پہلے کچھ کلمات منقبت کی صورت میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل ہوتی رہی، میں چاہتا ہوں چند جملے آج میں فیض کے گلشن کھلائے پیر علاؤ دین نے، یہ آپ نے مل کے پڑھا، عشق کے گلشن کھلائے پیر علاؤ دین نے، عشق کے گلشن کھلائے پیر علاؤ دین نے، فیض کے دریا بہائے پیر علاؤ دین نے، فیض کے دریا بہائے پیر علاؤ دین، راہ پٹی کے منزل لٹ کے بامرادی ہو گئے، مثنوی کے درس سنائے پیر علاؤ دین نے، مثنوی کے درس سنائے پیر علاؤ دین نے، فیض کے دریا بہائے پیر علاؤ دین نے، فیض کے دریا بہائے پیر علاؤ دین نے، معرفتی کا نور دے کر اور عارفوں کی سلطنت، معرفتی کا نور دے کر اور عارفوں کی سلطنت، جانشین اپنے بنائے پیر علاؤ دین نے، جانشین اپنے بنائے پیر علاؤ دین نے، فیض کے دریا بہائے پیر علاؤ دین، کسی قدر نہ جانے سالک بانصیبی ہو گئے، کسی قدر نہ جانے سالک بانصیبی ہو گئے، تجھ جیسے لاکھوں نبھائے پیر علاؤ دین نے، جیسے لاکھوں نبھائے پیر علاؤ
مبارک کتنی خوش ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نبی شریف، حضور شیخ العالم زندہ باد. اس محبت سے مرشد کریم کے جانشین کی رہنمائی میں مرشد پاک کے قدموں میں حاضر ہونا ہے کہ سب قبولیت ہو جائے. اللہ حضرات، بسد شوق، بسد ادب، بسد احترام، بارگاہ نبوت میں، بارگاہ رسالت میں بصورت درود و سلام اپنی حاضری محبت سے پیش کروں. السلام آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات، آج کی یہ رونق جذب و سرور سے معمول محفل از ابتدا تا انتہا عاشقوں کی ایک بارات کی شکل ہے. آپ لوگوں کی قربانیاں، محبتیں، آپ لوگوں کی چاہت، نسبت ہر میدان میں مکمل جوش و جذبے کے ساتھ اپنے مرشد کے حکم پر ہر دم سر تسلیم خم کرنے والوں کی یہ عظیم جماعت اپنے اندر وفاؤں کی اور اپنے شہر کی رضا پر قربانیوں کی برطانیہ میں ایک منفرد اور منتخب جماعت. سبحان اللہ. حضرت صاحب قبلہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ درود پاک پڑھیں. حضرت صاحب قبلہ عالم نے یہ باغ کئی سالوں کی محنت سے سجایا اور وہ اتنے زبردست مالی تھے
سبحان اللہ کہ کسی پودے کو خشک نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. اور یہ پودے پھلدار بھی ہوئے, پھولدار بھی ہوئے, مہک آئی, محبتیں تقسیم ہوئی, روحانیت نے راج کیا, طریقت نے ناز کیا. اور حضرت صاحب نے پچھلی رات کے سجدوں سے رب کو راضی کیا اور دن کے اجالوں میں مخلوق خدا کی خدمت فرمائی. سبحان اللہ. پیٹربرا کی اس پیاری جماعت کے سرے پر ایک خوبصورت نام, وفا کا نشان, فنا فی الشیخ علامہ نواز آزادی صاحب اس قافلہ محبت کو یہاں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اور اس طرح کے اگر ہمیں چند اور سفیر محبت مل جائیں تو ہر طرف طریقت کا نور اور سرور نظر آئے گا. میں نے مثنوی شریف کو خود اختیار نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم وہ کون سی ایسی نہ نظر آنے والی قوت تھی جس نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا اور اس خیال نے پھر ارادے کی شکل اختیار کر اور اس ارادے نے آج عملی شکل بھی اختیار کر لی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور قبلہ عالم. میں نے یہی سوچا کہ میں مثنوی کیا بیان کروں گا. مثنوی وہی بیان کریں گے, صرف میرے لب ہلیں گے, جذبے ان کے ہوں گے, کلام ان کا ہوگا, توجہ ان کی ہوگی, پشت پر ہاتھ انہی کا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مثنوی بیان کرنا کوئی کھیل نہیں, بہت مشکل بات. اور میں نے پھر استغاثہ پیش کیا اور حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے بعد جن کا یہ کلام ہے, خود بنفس نفیس عجلت میں فوراً تیاری کر کے کونیا پہنچا. سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں حاضری دی اور میں نے وہاں کی انتظامیہ سے گزارش کی کہ مجھے 10 منٹ تنہائی میں مولانا روم کی قبر مبارک کے پاس چاہیے. انہوں نے کہا ایسا تو بڑا مشکل ہے, وہاں سب آتے ہیں, نہ مذہب کی تقریب ہے نہ عقیدے کی, وہاں سب جاتے ہیں, سیر کے لیے جاتے ہیں. وہاں انگریز بھی پھر رہے ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, پاکستانی بھی ہوتے ہیں, عربی بھی ہوتے ہیں, ترکی بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے تنہائی کے وقت چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ اس وقت ممکن تو نہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جب مزار کو بند کیا جائے گا, جب اس کو تالا لگا دیا جائے گا, اس وقت باہر سے کوئی زائر نہیں آ سکتا. آپ اس وقت آ جانا, ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر تالے کھول دیں گے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا, میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم وہاں پہنچے اور ہم محبت والوں نے میری خاطر تالا کھولا. اور میں جب اندر گیا تو
میں تھا یا میرے چند ساتھی میرے ساتھ تھے، اور اس آڑ میں 2-4 ترک کے لوگ بھی دروازے پر آئے، میں اندر جا چکا تھا، انہوں نے کہا ہم نے بھی جانا ہے، انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے، وقت نہیں ہے جانے کا، آپ کے لیے جو زیارت کا وقت ہے وہ 5 بجے تک ہے، اب آپ نہیں جا سکتے، آپ نے جانا ہے تو کر سکا ہے۔ ان کا نہیں، یہ جو شیخ گئے ہیں ان کے ساتھ جانا ہے، غالباً انہوں نے سوچا کہ وہ ہمارے ہی ساتھ آئے ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ چلے جائیں۔ تو میں وہاں پر مراقب تھا، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تھی کہ پتنی انوار کا ایک منبع تھا، جلووں کا ایک سمندر تھا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اپنا کام جو میں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میری دائیں جانب کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی، کچھ احباب وہاں موجود تھے، پھر وہاں جو اس ثقافت اور ٹورزم کے جو غالباً وزیر تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھے، چونکہ یہ لوگ آ کر انتظامی معاملات دیکھتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ جو جونیئر تھے انہوں نے کہا مجھے دیکھ کر کہ آج سے 5-7 سال پہلے صرف وہاں بڑھاپا تھا، ادھر جوانی ہے، ایسے ہی ایک شخصیت پہلے بھی آئی تھی۔ تو میں نے کہا میں انہی کا خادم یہاں پہنچا ہوا ہوں، انہی کا غلام یہاں آیا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بہت لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا ان کی شان نرالی ہے، میں تو صرف یہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، کلام ان کا ہے اور ان کی توجہ کی ضرورت ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ جب آئندہ آؤں گا تو ان کی وہ کامل اور مکمل اور باوصف صحبت کے نتائج سے جو ہم نے فیض حاصل کیا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم پوری جماعت کے ساتھ آئیں گے۔ مہارا میرے دوستو، اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ درس مثنوی تو میں آج اللہ کی مدد اور استعانت کی منزل میں داخل ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اس عظیم خزانے کو اس کی مکمل آن بان اور شان کے ساتھ مجھے بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ دھورنا لاکھوں آمین۔ آج جو میں نے یہاں انتخاب کیا ہے آپ پیٹر برا والوں کے، کیونکہ آپ لوگ صاحبان محبت اور محبت آپ کے سروں پہ رقص کر رہے ہیں اور دلوں پہ راج کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی خیرات کیا ہے، اس پر بات کریں۔ ایک ہوتی ہے محبت، محبت کم بھی ہوتی ہے، محبت زیادہ بھی ہوتی ہے، محبت ظاہر بھی ہوتی ہے، محبت باطن بھی ہوتی ہے، محبت کبھی خاموش ہوتی ہے اور کبھی محبت آواز سناتی ہے، محبت کبھی لباس میں نظر آتی ہے، کبھی پیشانی میں نظر آتی ہے، محبت کبھی اداؤں سے نظر آتی ہے اور محبت کبھی اوڑھنے بچھونے سے نظر آتی ہے۔ محبت کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن محبت پاک بھی ہوتی ہے اور محبت صاف بھی ہوتی ہے، محبت شفاف بھی ہوتی ہے، اور جس دل میں یہ آ جائے اسے بھی پاک کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن محبت کے ہوتے ہوئے بھی نقص کا احتمال پھر بھی باقی رہتا ہے، محبت ہو پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، محبت ہو جیسے مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ دعوی محبت اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی
شک کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، لیکن محبت بھی موجود ہے۔ تو محبت جہاں ایک کمال وصف ہے، محبت جہاں اس پوری کائنات کی اصل نبض ہے، وہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ محبت کے مختلف درجے ہیں۔ عام محبت میں اطاعت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی نافرمانی بھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ محبت ترقی کرتے کرتے جب عشق میں بدل جائے تو پھر وہاں نقص اور عیب کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ محبت ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایسے لمحے میں داخل ہوتی ہے اور ایسے درجے میں داخل ہوتی ہے کہ یہ عشق بن جاتا ہے، اور جب عشق ہو جائے اور عشق ثابت ہو جائے تو جس دل میں یہ رچتا ہے اس دل والے کے عمل محفوظ ہو جاتے ہیں، قبر پاک ہو جاتی ہے، حشر کامیاب ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی عیب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عشق کی آگ میں جل جاتے ہیں۔ عشق ایک آگ ہے جو نیکیوں کو نہیں کھاتی، برائیوں کو جلا دیتی۔ بات کر رہا ہوں، سنو بہت۔ عشق وہ آگ ہے جو نیکیوں کو کھاتی نہیں، جلاتی نہیں، لیکن میل کچیل کو فوراً جلا دیتی ہے۔ لہذا محبت میں رہنا کمال ہے، لیکن عشق میں رہنا کمال نہیں، یہ وصال ہے۔ عشق میں رہنا کیا ہے؟ محبت میں رہنا کمال ہے۔ آپ سب کمال والے ہو لیکن وصال والے نہیں۔ جب محبت انتہا پہ جائے گی، جب محبت انتہا پہ جائے گی تو پھر کمال بھی ساتھ رہے گا لیکن وصال کی منزل میں داخل ہو جاؤ گے، اور جسے وصال حاصل ہو جائے اس کے ہر عیب دور ہو جاتے ہیں، ہر نقص دور ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو جلال الدین رومی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: ہر گرا جام عشق چاک شد کیا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا جامہ عشق سے چاک ہو جائے، جامہ کسے کہتے ہیں؟ جامہ لباس کو کہتے ہیں، تن پہ جو پیراہن ہوتا ہے اس کو جامہ کہتے ہیں، اور جس کا جامہ عشق سے چاک ہو جائے وہ ہر عیب یعنی حرص اور ہر قسم کے نقص سے، جتنے بھی نقص ممکن ہیں ہر نقص سے وہ پاک ہو جاتا ہے جس کا جامہ عشق سے چاک ہو جاتا ہے۔ سنو میری، جس کا جامہ عشق سے چاک ہو جائے وہ ہر عیب سے پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا جامہ چاک عشق سے ہوتا ہے۔ یہ کون سا جامہ ہے؟ یہ جامہ کون سا ہے؟ جامہ لباس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لباس ہے جو عیب کا لباس ہے، یہ وہ لباس ہے جو حرص، طمع، لالچ، غرور، تکبر، گناہ، معصیت، وحشت، بربریت، قتل و خون ریزی، اس کا لبادہ جس نے پہنا ہوا ہے اور جس کی آنکھوں میں شرم ختم ہو گئی ہے اور جس کے کان برائی سننے پر آمادہ ہو چکے ہیں اور جس کا چہرہ گناہوں کی وجہ سے گناہ کی تصویر بن چکا ہے، جس نے لباس پہنا ہے لیکن نافرمانی کا لباس پہنا ہے، کہا یہ نافرمانی کا لباس پھاڑنے کی ضرورت ہے، اس نافرمانی کے لباس کو چیرنے کی ضرورت ہے، اس نافرمانی کے لباس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اسے کاٹنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا اسے
اس لباس کو کون کاٹے گا؟ کہا اس لباس کو اگر کوئی کاٹ سکتا ہے تو وہ لوہے کی کینچی نہیں کاٹ سکتی، عشق کی آگ ہی اسے جلا سکتی۔ جب عشق ہو جائے گا، جب عشق ہو جائے گا تو پھر یہ عیب دار لباس اتر جائے گا، اور جب یہ عیب دار لباس اتر گیا تو پھر عشق کا لباس پہنایا جائے گا، اور عشق دوسرا لباس جلا دیتا ہے جو اس کے قابل نہ ہو اور اپنا لباس پہناتا ہے، اور جب اپنا لباس پہناتا ہے تو پھر ایسا نہیں کہ ایک آدھ گناہ دور ہو جاتے ہیں، بلکہ فرمایا اوزے حرص و عیب کلی پاک شد، کہا کہ جتنے بھی عیب ممکن ہیں، جو عیب آنکھوں سے ممکن ہو، کانوں سے ممکن ہو، زبان سے ممکن ہو، دست و قدم سے ممکن ہو، ہر طرح کا عیب عشق کا لباس پہننے کے بعد دور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عشق ہے کون سا؟ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ عشق ہے کون سا؟ یہ وہ عشق ہے جو بندے سے نہیں ہے، یہ وہ عشق ہے جو رسول خدا سے ہے اور ان کے واسطے سے خدا سے ہے۔ یہ وہ عشق ہے کہ محبوب کی محبت میں جب آپ مقام عشق پر متمکن ہو جائیں گے تو پھر ہر عیب سے پہلے آپ کو اپنے محبوب کا چہرہ نظر آئے گا، اور جب اس کا چہرہ نظر آئے گا تو وہاں عیب ممکن نہیں، کیونکہ سامنے جلوے یار کے موجود ہیں۔ جہاں یار کے جلوے ہوں وہاں پر غداری نہیں ہو سکتی، وہاں نافرمانی نہیں ہو سکتی، وہاں عیب نہیں ہو سکتا۔ عشق کی سلطنت یہ جسم ہے، اور جب عشق اس سلطنت پر حکمرانی کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا جسم اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کی تصویر نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اب اس عشق کی حقیقت تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بندوں کے باہمی محبت کا نام نہیں، اس عشق سے وہ جو لامکان کا مکین ہے اس کی محبت کی انتہا مقصود ہے، اور وہ جو مکین گنبد خضرا ہیں ان کی محبت کی انتہا مقصود ہے۔ تو جب ان کی محبت میں انتہا حاصل کر لو گے تو پھر ہر قدم پر تمہیں ان کی ادا نظر آئے گی، اور جب ان کی ادا نظر آئے گی تو پھر عیب کا رخ نہیں کر سکتے، تمہارا ہر فعل نیکی پر ختم ہوگا، تم سو گے تو نیکی کے ساتھ، بیدار ہوگے تو نیکی کے ساتھ، زندہ رہو گے تو نیکی کے ساتھ، اور قبر میں اترو گے تو نیکی کے ساتھ۔ اس کے بعد اسی عشق کی ایک اور کیفیت کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جسم میں ایک ظاہری بیماری ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، بولتے کیوں؟ جسم بیمار ہوتا ہے، جب بیمار ہو تو پھر کس کے پاس جانا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں، سلجھی ہوئی زبان میں اس کو طبیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوجی ہوئی زبان میں ڈاکٹر کہتے ہیں، سمجھائیے نہیں؟ طبیب جب آپ کے ہاتھ میں درد ہو طبیب کا رخ کرتے ہو، آنکھ دیکھنا کم کر دے تو طبیب کا رخ کرتے ہو، سر میں درد ہو تو پھر اسی کا رخ کرتے ہو، معدہ کام صحیح نہ کرے تو اس کا رخ کرتے ہو، اور چلنا پھرنا مشکل ہو جائے تو اسی کا رخ کرتے ہو۔ یعنی تمہارے جسم کی تکلیفوں کے لیے کوئی نہ کوئی طبیب ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی تکلیف آئے تو تکلیف کے لیے، تکلیف کی رفع کرنے کے لیے طبیب کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک طبیب ہے انسان اپنی بیماری سے اتنا گھبراتا نہیں، اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں طبیب کے پاس جاؤں گا تو میری تکلیف ختم ہو جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اگر آج آپ کو پتہ چلے دنیا کے سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ یہاں سے آسمان پہ چلے گئے ہیں، تو بتاؤ بیماری ہو یا نہ ہو یہ خبر ہی آپ کو بیمار کر دے گی۔ ایک امید ہوتی ہے، ایک آسرا ہوتا ہے،
کہ یہ میری بیماری میں معالج ہیں، میرے طبیب ہیں، یہ دوائی دیں گے، تشخیص کہیں گے، پریسکرپشن لکھیں گے، مجھے دوائی ملے گی، کھاؤں گا، اس امید پر آدمی دوا کھاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی آدمی دوا اس لیے نہیں کھاتا کہ صرف اس لیے کھا لوں کہ ڈاکٹر نے کہا، نہیں، وہ اس لیے کھاتا ہے کہ اس کے کھانے سے مجھے فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو بیماریوں کے رفع کرنے کے لیے اور بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے طبیب کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جو جسم کی بیماری ہے، اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روح کی بیماری بھی ہے۔ یہ بیماری نظر نہیں آتی، یہ بیماری دیکھنے میں نظر نہیں آتی، اس کی کوئی نبض نہیں ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے تشخیص کر سکو، اس کا کوئی جسم نہیں ہے کہ اسے چھو سکو، اس کی کا کوئی رخ نہیں ہے کہ تم اس کی سمت معلوم کر سکو۔ یہ تو نظر نہ آنے والی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر غرور، تکبر، حسد، بغض، اناد، نخوت، نفرت، یہ ساری چیزیں ان کا جسم ہے؟ بولو، ان کا جسم ہے؟ یہ کسی آلے سے تشخیص ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا میٹر ہے جو ان کی ریڈنگ کر سکے؟ بتاؤ مجھے، کوئی ایسا آلہ بنا ہے جو بتا سکے کہ یہ آدمی کتنا متکبر ہے اور کتنا عاجز ہے؟ نہیں۔ کہا یہ باطنی بیماریاں ہیں، یہ روح کی بیماریاں ہیں، یہ فکر و خیال و ذہن کی بیماریاں ہیں، یہ نظر نہیں آتی ہیں، اور نظر جو تشخیص ہو سکتی ہے طبیب سے، اس کا طبیب نظر آتا ہے، اور جو بیماری نظر نہیں آتی اس کا طبیب نظر نہیں آتا ہے۔ جس طرح یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے، اس کا طبیب بھی ظاہر ہے، اور وہ بیماری جو باطنی ہے اس کا طبیب بھی باطن ہے۔ کہا جسم کی بیماری کے لیے طبیب انسان ہوتا ہے، اور روح کی بیماریوں کے لیے طبیب عشق خدا اور عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم۔ اسی کے لیے فرمایا شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کتنی درد انگیز بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں شاد باش، خوش رہو، دعا دے رہے ہیں۔ شاد باش کو خوش رہو، دعا دے رہے ہیں۔ کس کو دعا دے رہے ہیں؟ اپنے عشق کو دعا دے رہے ہیں۔ وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین اپنے عشق کی جلالت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اندر چھپے ہوئے عشق کو دیکھ کر کہتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے میرے وہ عشق جو جنون کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ یعنی عشق آج خود بھی جنون ہے، لیکن اس جنون کو بھی اگلا جنون نصیب ہو گیا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کی انتہا پر یا انسان نظر آتا ہے یا اس کا خدا نظر آتا ہے۔ کہا اپنے عشق کو دعا دے رہے، کہہ رہے شاد باش اے عشق خوش کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو چند تفا مارا تھا تو اللہ تین کو خوش رکھے؟ اتنے کامل نہیں ہوتے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ اسے یہی کہیں گے جس طرح تو میں نے رکھا اللہ تین اس تو بھی برا رکھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن جب آپ کو کوئی خوش کر دے تو آپ کہتے ہیں تو نے مجھے خوش کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی خوش رکھے۔ تو نے مجھے خوش رکھا،
میں دعا کرتا ہوں خدا تجھے بھی خوش رکھے۔ عشق محمدی میں ڈوبنے کے بعد جب ارتقاء کی منزلیں حاصل ہوئی تو مولانا روم نے دیکھا کہ باطن میں بیماریاں تو بہت تھیں، لیکن میرا جو طبیب ہے ہر قسم کی علت ہائے ماں جتنی بھی بیماریاں ممکن تھیں باطن کی، جسے دنیا کا طبیب نہیں دیکھ سکتا، جس کے لیے طبیب عشق خدا یا عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، اس طبیب نے آ کر میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی زیادہ پاک کر دیا، اور اتنا پاک کر دیا ہے کہ میں خوش ہو گیا ہوں۔ اور ولی جب خوش ہوتا ہے، ولی ایسے نہیں خوش ہوتا، ولی تب خوش ہوتا ہے جب اس سے خدا اور اس کا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے۔ معمولی بات، ولی وہ نہیں ہوتا جس کا 200-400 پاؤنڈ دو تو وہ خوش ہو جائے، ولی وہ نہیں ہوتا جسے مکان تحفے میں دو تو وہ خوش ہو جائے، یا جس کے 10,000 مرید ہو جائیں وہ کہے میں خوش ہو گیا۔ یہ ولی وہ ہوتا ہے جسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کلو میرا رب بھی راضی ہے تو میرا محبوب بھی راضی ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے، مجھ سے محبوب خدا راضی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ راضی ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ مجھ سے راضی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ خوش کیوں ہوئے؟ کہا مجھے خوش میرے عشق نے کیا ہے، اور اے عشق جب تو نے مجھے خوش کیا میں تجھے کہتا ہوں شاد باش، تو بھی خوش رہ، تو بھی مجھے خوش رکھنے والے تو بھی خوش رہ، مجھے شاد رکھنے والے تو بھی شاد رہ۔ تو نے مجھے شاد کیا کیسے؟ میرے اندر جتنی علتیں تھی سب کو رفع کر دیا، میرے اندر سے ساری ناپسندیدہ باتوں کو نکال کر میرے باطن کو صاف کر دیا۔ یہ اندر آیا، اس نے ہلچل مچائی اور سارے عیب جلا کے راہ کر دیے، اور اندر صاف ہو گیا۔ جب صاف ہوا تو گھر پاک ہو تو محبوب اندر سمانے کے لیے تیار ہو گیا، اور جب تیار ہوا محبوب مل گیا۔ جب محبوب ملا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری کارروائی کا اصل نتیجہ عشق ٹھہرا، عشق نے اس مقام پر لایا۔ تو جب عشق نے اس مقام پر لایا میں نے دیکھا خدا راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اب اے عشق میں دعا کرتا ہوں کہ تو بھی راضی رہے، تو بھی خوش رہے۔ اچھا ایک بات اور کر کے میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جب عشق کی تاثیر سے پہلے علتیں ہوتی ہیں باطن میں، سمجھ رہے ہو کہ علت کیا ہوتا ہے؟ علت کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں یا تکلیفیں، مصیبتیں، امراض، مختلف قسم کے عوارض، اس کو علت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی میں علت اور ہوتی ہے، فارسی میں علت اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں ہو تو اس کا معنی اور ہے، فارسی میں ہو تو معنی اور ہے۔ تو کہا کہ عشق آیا، اس نے اندر سے ساری علتیں اٹھا لی، یہ خود اندر آیا، علتیں باہر بھاگ گئیں، یہ اندر آیا غیظ و غضب باہر نکل گیا، یہ اندر آیا ناپاکی باہر چلی گئی، یہ اندر آیا روحانیت اندر آ گئی، یہ اندر آیا نورانیت اندر آ گئی، یہ اندر آیا حقیقت اندر آ گئی، یہ اندر آیا خدا اور محبوب خدا دونوں کی محبت اندر آ گئی۔ جب یہ اندر آ گئی تو عشق کے لیے دعا کی کہ تو بھی خوش رہے، کیونکہ مجھے اپنا مقصود مل گیا ہے۔ اور یاد رکھو عشق ہوتا کیا ہے؟ عشق یہی ہوتا ہے کہ عشق جو ہے وہ اپنے مطلوب کو پانے کے علاوہ اور کسی چیز کا نام عشق نہیں ہوتا، اپنے محبوب کو حاصل کر لینا یہ عشق ہوتا ہے۔ تو عشق جب آیا تو محبوب مل گیا، تو جب محبوب مل گیا تو پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ کہا جب عشق سے پہلے انسان صرف زمین کے اوپر چلتا ہے، اور عشق کے بعد آسمانوں پہ بھی چل سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ عشق سے پہلے انسان صرف زمین پہ چل سکتا ہے، اور عشق کے بعد آسمانوں کا بھی رخ کرتا ہے، اور جس کا عشق ہوتا ہے اتنا وہ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قدرت کے مطابق اپنے عشق کے مطابق سفر کیا۔ مصطفیٰ کریم نے بھی سفر کیا، جب زمین میں رہے
تو آسمان دور نہیں تھا، اور جب آسمانوں پہ گئے تو زمین دور نہیں تھی، سفر کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن آپ دوسری جگہ تشریف لے گئے تاکہ ہر جگہ کو آپ کی تشریف نصیب ہو جائے۔ تشریف جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو شرف دینا، یہ تشریف باب تفعیل سے کسی چیز کو معزز کرنا، کسی چیز کو عزت دینے کو عربی میں تشریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تشریف۔ اب مثلا ہم کہتے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تسی پیٹر بڑا لینا ہویا کہ ہے بولے کیوں نہیں؟ اللہ کا گھر۔ بیت اللہ کا مطلب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ اتنے رہتا کیوں نہیں؟ اللہ کا گھر میں آکھاں علامہ ہزاری صاحب کا گھر تو اتھوں جناب آیا حاجی صاحب نکلن، پھر انہوں نے گھر تو نہیں ہویا، لہذا جس دن نام گھر ہوئے گھر ہونا بھی وہی چاہیے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں علماء کہ اللہ چونکہ مکان سے پاک ہے، وہ گھر میں نہیں رہ سکتے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ حدود اور قیود سے پاک ہے، وہ رب ہے، وہ مکانوں میں رہنے کے لیے نہیں ہے، وہ اس کی اپنی شان ہے، وہ مکان میں نہیں رہتا۔ البتہ پھر کہا کیوں؟ کہا تشریفاً کہا۔ کیوں کہا ہے تشریفاً کا مطلب اس گھر کو میرا نام ملے تاکہ اسے عزت آ جائے، اس کو تشریف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تشریف۔ لہذا ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر عزت دینی ہو تو پھر اس کو پاس بٹھایا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو عزت دینی ہو، پاس بٹھانا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو اپنا نام دیا جاتا ہے۔ اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے نام دیا جاتا ہے، اور کسی اور کا نہیں، اپنا نام دیا جاتا ہے، نسبت دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ صرف بیت ہوتا تو پھر اس کا رخ کس نے کرنا تھا؟ جب اس کو بیت اللہ کو ہو تو ساری مخلوق ادھر ہی رخ کرے۔ یہ تشریفاً ہے، تو آپ تشریفاً آسمانوں پر بھی گئے، ضرورت نہیں تھی، جو کہ آسمان پر جانے کے لیے جو کچھ دیکھنا ہے وہ آپ مدینے میں اپنی مسند پہ بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آسمان پہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ تشریفاً گئے تاکہ آسمان کو بھی یہ احساس مل جائے کہ مصطفیٰ کے قدم یہاں بھی لگ چکے ہیں، نبی کے قدم یہاں بھی لگ چکے ہیں، اس لیے آپ تشریفاً وہاں تشریف لے گئے۔ لہذا اپنے اپنے مرتبے کے مطابق عشق جب ترقی کرتا ہے تو ہر عیب کلی سے پاک کرنے کے بعد، حرص و حوث سے پاک کرنے کے بعد، اور ہر طرح کی علتوں کو دور کرنے کے بعد، پھر ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، اور کچھ ولیوں کے مرتبے ہیں، ولیوں کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر نبیوں کے مرتبے، اور نبیوں کے مرتبوں میں پھر سب سے بڑا مرتبہ جناب محمد رسول اللہ ہے کہ آپ نے اس عشق کی تپش میں رہ کر آپ نے وہ منزلیں حاصل کی جو کوئی انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جنت میں تو جا سکتے ہو لیکن لامکان میں نہیں جا سکتے، یہ میں نکتے کی بات پیش کر رہا ہوں۔ آپ جنت تک جا سکتے ہو، حتیٰ کہ آپ خدا کو بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن لامکان میں نہیں جا سکتے، جس سے پتہ چلا لامکان میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اگر مخلوق میں لامکان تک گیا ہے تو وہ ایک محمد الرسول اللہ۔ آپ خدا کی زیارت کریں گے جنت میں، لیکن لامکان میں آپ نہیں جا سکتے، چونکہ آپ حد میں رہنے والے ہیں، آپ مکان میں رہنے والے ہیں، آپ ایک وقت میں رہنے والے ہیں، اور انسان چونکہ مخلوق ہے یہ لامکان میں نہیں رہ سکتا۔ پتہ چلا مخلوق محمد بھی ہیں، وہ مخلوق ہو کر بھی اگر لامکان میں جا سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا ساری مخلوق کا حکم اور ہے، محمد عربی کا حکم اور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ پھر کیا ہو؟ عشق والا جو عشق کا حامل ہو جائے وہ زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ عشق والا بولتے بولو، عشق والا زمین پہ بھی چلتا ہے،
یاد رکھو کہ وہ عشق والا جہاں چلا جائے اس کی عشق کی حدت میں پہاڑ بھی رقصاں نظر آتے. وہ اگر پہاڑ پہ قدم رکھے تو اس کی عشق کی تابانیوں کی وہ کیفیت محسوس کرنے کے بعد وہ بھی ہلنا شروع ہو جاتا. اور آپ نے دیکھا کہ طور پر جب جلوے بکھیرے گئے تو کوہ طور ہلنا شروع ہو گیا. اور آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا اور آپ نے علماء کی باتوں کو دل میں بٹھایا اور عشق کی خوبصورت حقیقت سے پردے اٹھ رہے ہیں. اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ نبی پاک ہیں, صدیق اکبر ساتھ ہیں, عمر ساتھ ہیں, عثمان ساتھ ہیں. اور کون سا پہاڑ تھا؟ احد کا پہاڑ. احد کے پہاڑ پر گئے اور احد نے لرزنا شروع کر دیا. پتہ چلا عشق والا صرف خود اپنی مستی میں نہیں ہوتا بلکہ جس جگہ عشق کی حقیقت کے ساتھ قدم رکھے اس شے کے اندر بھی عشق کے شرارے پیدا کر دیتا ہے. عشق و محبت کے جلوے پیدا کر دیتا ہے. وہ جہاں قدم رکھتا ہے اس جگہ کے اندر بھی عشق کے انوار نظر آتے ہیں اور اس جگہ کو بھی شعور مل جاتا ہے کہ اس وقت میرے اوپر جو موجود ہے وہ عشق والا ہے. اور اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ آخری شعر ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ شیخ العالم ہی بول رہے ہیں, میں نہیں بول رہا. جلال الدین رومی کا فہم بول رہا ہے, وہی بول رہے ہیں. اور اسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا جس میں خاک از عشق بر افلاک شد خاکی جسم کا آسمانوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں تو نوری مخلوق ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نوری مخلوق کا مقام ہے, آسمانوں میں فرشتے ہیں. لیکن اگر ان نوری مخلوق میں خاکی جسم والا نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے عشق کار فرما ہے. اس کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ عشق ہے اور وہ عشق وہی ہے, عشق خدا ہے, عشق مصطفیٰ ہے. وہ یہ انسان جس میں خاکی لے کر آسمانوں پہ نظر آ رہا ہے اور جس کا جتنا عشق بڑا ہے وہ اتنے ہی اگلے آسمان پہ نظر آ رہا ہے. اور کچھ وہ ہے جو لامکان میں نظر آ رہا ہے. اور پھر کوہ در رقص آمد و چالاک. جب یہ صاحبان عشق یہ جب پہاڑ پہ قدم رکھیں اور اللہ اپنے جلوے بکھیرے تو پہاڑ رقص شروع کر دیتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں زلزلہ آ گیا, لیکن مولانا روم کہتے ہیں نہیں, محبت کی آنکھ سے دیکھو, وہ ہل نہیں رہا, وہ اس کی محبت میں جھوم رہا ہے, وہ رقصاں ہے, وہ سرگرداں نہیں ہے, وہ رقصاں ہے, وہ رقص کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا خود جلال الدین رومی بھی ایک وقت آیا کہ محبت کے وفور میں اور نشہ عشق میں ایسے چور ہوئے کہ رقص پر مجبور ہو اور کسی کی محبت میں بس گول گول چکر کاٹنے لگے, دائرے میں گھومنے لگے. ایک عجیب فرق محبت, عشق و محبت کی ایک عجیب معراج تھی. اور یہ ایسا ہوتا ہے جب آدمی کی محبت بالکل عروج پر چلی جائے تو کبھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے, کبھی اپنے بال نوچ لیتا ہے اور کبھی کبھی دنیا و مافیہ سے بیزار ہو کر کسی کی محبت میں گم ہوتا ہے. کوہ در رقص آمد اور چالاک شد. اور صرف یہ نہیں کہ وہ رقص کرتا ہے بلکہ اس کو فہم و فراست بھی مل جاتی ہے, چالاک ہو جاتا ہے, ہنرمند ہو جاتا ہے, اس کے اندر کوالٹی آ جاتی ہے. کیا وہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ عشق بھی کوئی چیز ہے جس نے مجھے بھی رقص کرنے پر مجبور کر دیا. تو گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ پہاڑ تو ان کی محبت میں جھومیں
اور تو امتی ہو کر تجھ پر اثر نہ ہو تو پھر تجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑ اچھا کہ تو پہاڑ تو پتھر ہے مٹی ہے، پہاڑ تو پتھر ہے مٹی ہے. اس نے عشق میں جھوم کے یہ بتا دیا کہ میں پہاڑ ہوگی بھی جب کسی کی محبت میں ڈوب جاؤں تو مجھے بھی ناچنا آ جاتا ہے. تو ان کا امتی ہے اور تو ان کا عاشق بھی کہلاتا ہے، تو ان کا زمرہ محبت کا ایک خوبصورت فرد نظر آتا ہے. لہذا پہاڑ کے اس عمل سے تجھے فکر کرنی چاہیے کہ تیرا دل رقص کیوں نہیں کرتا، تیرے روح ان کا طواف کیوں نہیں کرتی، اور تیرا جسم ان کی محبت میں مچلتا کیوں نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کوہ طور سے بھی سبق سیکھو اور جبل احد سے بھی سبق سیکھو. عشق کے تقاضے، عشق کے تقاضے. دوستو اللہ ہم سب کو جب آپ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عمل کرتے رہیں اور اپنے باطن کو صاف کرنے کا طریقہ آج مولانا جلال الدین رومی نے آپ کو بتا دیا. وہ یہ ہے کہ محنت کرو، شیطان لا حول ولا قوت پڑھو، ایک الگ بات ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے. لیکن یہ سوچو کہ آپ کس کے امتی ہو اور اس کی محبت کا معیار دیکھو. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میری محبت کیسی ہے، کس مقام کی ہے، تو پھر آپ اپنے عمل کو دیکھو گے اور عمل سے محبت کا پتہ چلتا ہے. اور جتنی محبت کمی ہو اتنا ہی عمل درست ہوتا ہے. ان کی محبت کو بڑھاتے 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 عشق کی منزل پر لے آؤ تو آپ ہر طرح کی شرارت نفسی اور شرارت شیطانی سے محفوظ کر دیے جاؤ گے. محبت بڑھاؤ، محبت ضروری ہے، عقیدت ضروری ہے. اور جب یہ آ گئی تو ہر طرح کی ظاہری باطنی علتیں خود بخود دور ہو جائیں گی. اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ادھر ہی شروع ہوا اور انشاءاللہ یہاں جب بھی آئے کروں گا کوئی نہ کوئی، یہاں نہیں تو کسی مکان میں نہیں تو کسی حال میں نہیں تو جدھر بھی جگہ ملی وہاں بیٹھ کے ہم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خیر بوسیلہ حضور شیخ العالم تقسیم کرتے رہے انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. تھوڑا سا ذکر اس کے بعد دعا کریں. لا الہ الا اللہ
آپ سب کی طرف سے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے اس سب کو ہم دعا میں شامل کریں گے، اور دعا کے بعد پھر میں 1-2 باتیں عرض کروں گا، وہ ضرور آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو دو عالم کی خیر عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ پروردگار یہ ساری محفل کو قبول اور منظور فرما۔ یہ جو مرد حضرات، عورتیں، بچے، بچیاں، یہاں نوجوان اور جو بزرگ حضرات ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو، جو علماء کرام مجلس کی ابتدا سے اب تک اور درمیان میں آتے رہے، یا اللہ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار جتنے مرد آئے ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما، جتنی عورتیں آئی ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما، جو مصیبتوں میں ہیں یا اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما، اور جو مشکلات میں ہیں سب کی مشکلات آسان فرما، جو بیمار ہیں دعا کرو اللہ انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ مردوں عورتوں میں جو بیمار ہیں ان دعاؤں کے لیے کہتے ہیں پروردگار تو شافی الامراض ہے، سب کو صحت عطا فرما، جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں وہاں اتفاق عطا فرما، جہاں اولاد نافرمان ہے وہاں تابعداری عطا فرما، جہاں بے برکتی ہے وہاں خیر اور برکت عطا فرما، جہاں بے روزگاری ہے وہاں حلال روزی عطا فرما، جہاں لا اولادی ہے وہاں صالح نیک خوبصورت اولاد عطا فرما۔ رب پروردگار رب کائنات ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہماری ہمیں محبت عطا فرما، اس محبت کو اگلے درجے عطا فرما، اور درجہ بدرجہ اس محبت کو عشق کا خوبصورت اعزاز عطا فرما۔ رب کائنات اتباع کلی عطا فرما، اور رب کائنات علت ہائے کلی سے اپنے ظاہر اور باطن کو بچانے کے لیے ہمیں عشق کامل عطا فرما، اتباع شریعت عطا فرما، اور اتباع حقیقت و طریقت عطا فرما۔ رب کائنات ہم نے جتنے گناہ کیے آج تک سب کی معافی عطا فرما، ہم بہت گناہ گار ہیں پروردگار، صبح و شام نافرمانی میں بسر ہوئے، تو پاک ہے ہم سب کو بھی پاک فرما، تو قدرت والا ہے اپنی قدرت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو زبردست ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، تجھے تیری طاقت کا واسطہ ہم کمزوروں کو معاف فرما دے، ہم لاچاروں کو معاف فرما دے، ہم ناتوانوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں سراپا طہارت فرما دے۔ رب کائنات جو ہمیں مشن ملا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہمیں عزم بالجزم نصیب فرما، ہمیں نیک ارادے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح اخلاص کی دولت سے معمور دست و بازو عطا فرما۔ رب کائنات پہلے دن سے لے کے آج تک جس نے بھی حضرت صاحب کے مشن میں یا جہاں پر بھی خیر کے کام میں درہم رام قدم سخن حصہ لیا، پروردگار سب کو اجر سے مالا مال فرما۔ آج کی اس محفل میں جو کچھ پڑھا گیا، جو یہاں ذکر ہوا، قرآن پاک پیش کیے گئے، سب کا ثواب نبی پاک کو، کل انبیاء و سرین کو، نبی پاک کی صحبت سے فیض یافتگان کو، مردوں عورتوں جوانوں بزرگوں گھر والوں کو، اور بائیں رہنے والے اندر رہنے والے دائیں بائیں رہنے والے آپ کے رسالت کے جھرمٹ میں پناہ لینے والے جتنے بھی ہیں سب کو اس کا ثواب عطا۔ رب کائنات بالخصوص اس کا ثواب خواجگان قیاں شریف کو، خواجگان موڑا شریف کو، اور خواجگان نیریہ شریف کو عطا فرما، اور بالخصوص حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کو آج کی اس محفل کا ثواب عطا فرما، ان کو مزید بلندی والے درجے عطا فرما، اور ان کی روحانی توجہ اس ساری محفل کے مردوں عورتوں جوانوں بچوں اور بچیوں کو نصیب فرما۔ رب کائنات جتنے لوگ یہاں آئے ہیں مرد عورتیں موجود ہیں، ان سب کے اقارب اعزا کو بھی جو بحالت ایمان دنیا سے گئے ہیں، پروردگار ان سب کو بھی آج کی اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ رب کائنات سب کی حاجتیں پوری فرما، ہم سب کو دنیا میں عزت، موت کے وقت ایمان، قبر میں نور، اور حشر میں اپنے محبوب کے جلوے، اور بالآخر ان کی شفاعت، اور انتہا پر جنت میں ان کی رفاقت عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو اور ترقی عطا فرما۔ ہمارے علامہ نواز علی صاحب جو پورے اس علاقے میں حضرت صاحب کے واحد خلیفہ ہیں، اور سچے سچے اپنے شہر کی محبت میں چور ایک شخصیت جو یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انتظامیہ ہمارے اس مرکز کے جو صدر ہیں جنہوں نے آج انتہائی خوبصورت کلام فرمایا، اور پوری مخلصین کی یہ جماعت جنہوں نے اس عزم کے ساتھ کہ حضور شیخ العالم کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے، پروردگار یہ قول کرنے والے، یہ عزم رکھنے والے، یہ ارادہ رکھنے والے، ان سب کو دو عالم کی خیر عطا فرما، انہیں دو عالم کی عظمتیں عطا فرما۔
چل رہا ہے یہ چلتا رہے، پروردگار اس کی ٹرانسمیشن چلتی رہے، اس کا فیض تقسیم ہوتا رہے اور اس کے ذریعے سے شیخ العالم کا فیض جاری رہے، محی الدین ٹرسٹ کام کرتا رہے، پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مراکز ادارے اللہ سب میں کامیابیاں مقدر فرمائے، ہم خدمت گاروں کو اللہ خلوص عطا فرمائے، فقط اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، اب بے شک کیمرے